بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو الرزویہ وائس۔ آج حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، قادیانی ایک ایسا گروہ ہے جو لوگوں میں گھل مل کر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح سادہ لوگ قادیانیوں کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ پنجاب کے ایک دیہات میں ایک نوجوان کے ساتھ پیش آیا۔ وہ نوجوان پیشے کے اعتبار سے فوجی آفیسر تھا۔ اس فوجی آفیسر کو ایک خوبرو قادیانی لڑکی کا رشتہ پیش کیا گیا۔ اس نوجوان نے قادیانی لڑکی سے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانی لڑکی کے اہل خانہ نے اس شرط کو مان لیا۔ شادی ہوئی اور لڑکی کو فوجی افسر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ شادی کے بعد آنا جانا چلتا رہا۔ نرمی سے اس نوجوان کو قادیانیت کی طرف مائل کیا جاتا رہا، لیکن اس نوجوان کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ ایک دن قادیانیوں کے مربی بھی تشریف فرما تھے۔ اس مربی نے نوجوان سے التجا کی، آپ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانے، لیکن میری ایک التجا ہے، آپ استخارہ کریں، کیا نبی اکرم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے یا نہیں؟ مرزا قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں؟ نوجوان کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، مگر اس کو احساس تک نہ ہوا زہر کا پیالہ اس کو پلایا جا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں مرزا قادیانی کو نبی بنا ہوا پایا اور اس کے قریب کافی لوگ جمع تھے۔ صبح اٹھتے ہی اپنے کیے ہوئے استخارے کے نتیجہ میں قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ قادیانیت کی دعوت دینا شروع کر دی۔ جو عالم اسے دعوت دیتا وہ دلیل سے کہتا، میں کسی قادیانی کی دعوت پر مرزا کو نبی نہیں مانتا، میں نے باقاعدہ خود استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے۔ اب مجھے اس چیز کا خود اشارہ ملا تو میں اس کو کیسے جھٹلا دوں؟ یہ نوجوان علماء اکرام سے بیزار ہو گیا اور علماء اکرام سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ جناب نگر کے جلسہ میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید تشریف لائے ہوئے تھے۔ نوجوان کے دوستوں نے منت سماجت کر کے مولانا صاحب سے ملنے کے لیے اس کو تیار کیا۔ یہ نوجوان اس عزم سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا صاحب سے جب نوجوان نے اپنا قصہ بیان کیا کہ وہ کس طرح دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دلیل دیکھ کر قادیانی ہوا ہے۔ اسلام کی روح سے استخارہ اللہ سے مشورہ ہے۔ میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلایا، اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ مولانا یوسف صاحب نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، فی الحال ساری باتوں کو ایک طرف رکھ کر اس مولوی کی بات سن لو، مولوی بتائے گا اس کے پس منظر کی کہانی کیا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، دھیان سے بات سنو، جب تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر شک کیا تو تم مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں کامل یقین ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی ان کے بعد آ ہی نہیں سکتا تو استخارے تک یہ بات ہرگز نہ پہنچتی۔ جب تم استخارہ کرنے پر آمادہ ہوئے تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں۔ قادیانی سب سے پہلے ختم نبوت پر شک پیدا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے۔ حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا، کیونکہ قادیانی شیطان کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ نوجوان دلیل سن کر بے ساختہ جھوم اٹھا اور مولانا صاحب سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ ناظرین، ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اس نوجوان کو سید الابرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا؟ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ کسی کذاب سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ ختم نبوت پر کامل ایمان ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی دلیل کی کوئی جگہ موجود نہیں۔ جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر شک کرنا کھلا کفر ہے۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔